یقیناً اس پروگرام کی خوبی، خوبصورتی، اس کا جمال، اس کی رعنائی، اس کا حسن سامعین اور مقررین کا حسین امتزاج ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے جس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین و آسمان جس کو خدا تعالیٰ نے اس انسان کے لیے سجایا، اور اس لیے یہ زمین سجائی گئی تاکہ اس زمین میں امن و امان رہے اور اللہ تعالیٰ کی خلافت عرضی یہاں قائم رہے، اللہ کا حکم اور اس کا فرمان جاری رہے۔ لیکن انسانی کرتوتوں کی بنیاد پر اور اللہ کے دیے گئے احکام اور خطوط کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا جس کو امن و قرار، سکون و اطمینان کا گہوارہ ہونا چاہیے، اس زمین میں اضطراب، بے چینی، پریشانی اور آفات و مشکلات کا ایک سلسلہ چلتا بنا اور انسانیت مشکلات و پریشانیوں کی گرداب میں پھنستی چلی گئی۔ ڈھنگ سے نہیں کر سکتا ہے، دھکا دے رہا ہے۔ آخر ان مشکلات اور پریشانیوں کا حل کیا ہے، اور یہ پریشانیاں اور مشقتیں، یہ مصیبتیں کیوں آئیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حدیث کی روایت کی ہے، اس روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نکاتی پروگرام بیان کیا ہے زمین میں خوبی کے لیے، زمین میں اچھائی کے لیے اور انسانوں کی بھلائی اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے۔ یہ 5 اصول حضرت ابو ہریرہ کو دے رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے حضرت ابو ہریرہ وہ راوی ہیں جو علم کے رسیا ہیں، علم کے عاشق ہیں اور علم کے شیدائی ہیں، اور علم پر اپنی جان اور اپنی قوت اور اپنی توانائی صرف کرنے والے ہیں۔ یہی ابو ہریرہ ہیں جو قبیلہ دوس سے اٹھ کر آتے ہیں، علم سے کورے ہیں، معرفت سے کورے ہیں، روحانیت کا نام و نشان نہیں ہے، توحید کا شمع بھی انہیں حاصل نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر ڈالتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت سے اپنے دل کو مالا مال کرتے ہیں۔ ان کے دل میں محبت علم کی آتی ہے، معرفت کی آتی ہے، شوق آتا ہے کہ سرکار دو عالم کی ہر بات، ہر کلام، ہر ملفوظ، ہر بات اپنے سینے میں بسا لوں۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام یہ کہنے لگے، ابو ہریرہ ہم نے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، ہم نے بھی تو آپ کی صحبت اختیار کی، ہم نے بھی تو آپ علیہ السلام کے فیضانات سے استفادہ کیا، لیکن تمہاری روایتیں اتنی کہاں سے آ گئیں؟ تمہیں آپ علیہ السلام کے فرامین اتنے کیسے یاد ہو گئے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہنا شروع کیا، تم تو اپنے باغات میں اپنی کھجوروں کی سچائی میں چلے جاتے تھے، لیکن ابو ہریرہ در دولت پر شب و روز حاضری کیا کرتا تھا، اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ہر کلمے کو، ہر جملے کو، ہر فرمان کو، ہر حکم کو، ہر نہیں کو، ہر امر کو اپنے سینے میں جگہ دیتا تھا۔ اس لیے ابو ہریرہ کی روایتیں زیادہ ہیں۔ یہی ابو ہریرہ عاشق رسول ہیں اور عاشق علم بھی ہیں کہ علم کے عشق میں انہوں نے اپنے آپ کو ہر طریقے سے دنیا کی جو نعمتیں تھیں، دنیا کی آسائشیں تھیں، دنیا کی آرام و راحت اور دنیا کے مظاہر اور دنیا کی چمک دمک، اس سے اپنے آپ کو منقطع کر کے اور مسجد نبوی کے اندر اپنے آپ کو محصور کیا۔ ایک وقت تھا ابو ہریرہ کا کہ جب لوگ آتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کی بیماری ہے، کوئی ناک پر جوتے رکھ رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ جوتے رکھنے سے ابو ہریرہ کی بیماری دور ہو جائے۔ لیکن ایک وقت ابو ہریرہ کا وہ بھی آتا ہے جب مسجد نبوی کے اندر احادیث نبویہ بیان فرما رہے ہیں اور کفان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں، ابو ہریرہ کو رونا آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک وقت بھی تھا کہ بھوک کی وجہ سے رشی داری ہو جاتی تھی، لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی برکت سے اور آپ سے ذاتی اور وصفی تعلق کی بنیاد پر میرا حال یہ ہے کہ آج ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہوں۔ یہ اس امت کا امتیاز ہے، اس کی خصوصیت ہے، اس کا سر امتیاز ہے کہ جب بھی اس امت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ کو اپنے سینے سے لگایا ہے، آپ کے فرامین پر عمل کیا ہے اور آپ کے احکام کو اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی کے ہر گوشے میں جگہ دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عظمت و بلندی کے اور اس کو رفعت و بلندی کے ثریا پر اللہ تبارک و تعالی نے پہنچایا ہے۔ صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے۔ ابو ہریرہ کی روایت کا خلاصہ جو 5 نکاتی پروگرام ہے اسلام کا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج دنیا اسی کی متلاشی ہے۔ اتق محارم اللہ تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ
کیا تمہاری یہ چاہت ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے سب سے بڑے متقی اور سب سے بڑے پرہیزگار بندے بن جاؤ؟ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کے بڑے مقرب، بڑے چہیتے، بڑے محبوب بندے بن جاؤ تو اس ایک نکاتی پروگرام پہ عمل کرو۔ اتقی محارم اللہ تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے تم بچو، تم دنیا کے سب سے متقی آدمی بن جاؤ گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ محارم ہم کو کہاں سے معلوم ہوں گی؟ کیا محارم یونیورسٹیاں دیں گی؟ کیا محارم کالج بتائیں گے آپ کو؟ نہیں، یہی وہ مدارس ہیں جہاں یہ علم کی قندیلیں جلتی ہیں، یہی وہ مدارس ہیں جو مہو مہتاب کی طرح چمکتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے منھے بچے، ان کے دلوں کو ایمانی قندیلوں سے روشن کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اجالا پیدا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں رسول کی محبت داخل کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر قرآن پاک کے معانی پیوست کرتے ہیں، اور ان کے دلوں کو اسلام کے لیے، اسلام کے دستور کے لیے، اسلام کے نظام کے لیے، اور اسلام کے آفاقی اور ابدی قانون کے لیے ان حفاظ کو تیار کرتے ہیں۔ آج ذرا کوئی جج بن جائے، دیکھیے اس کا کتنا احترام، سپریم کورٹ کے جج ہیں، ہائی کورٹ کے جج ہیں، لوور کورٹ کے جج ہیں، ریجنل کورٹ کے جج ہیں، کئی بینچوں بینچ میں اگر بیٹھ جاتا ہے تو اس کا احترام ہوتا ہے، صرف اور صرف چھوٹی کتاب جو ہے اسٹوڈنٹ کی ہے تو اس کے، اور جس نے باری تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون اور فرامین کو، باری تعالیٰ کے دیے ہوئے دستور زندگی کو اس نے رکھ لیا ہے، تو نہیں ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ دوسرا نکاتی پروگرام آپ نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ آج دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے میں مالدار بن جاؤں، کمانے کے باوجود، تجارت کے باوجود،